برا احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ومالک لابیک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی کریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے اللہم سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی صبح منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بجمالہ. یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی. سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع و خصالہ. بخدا یہی ہے، ہاں یہی ہے عشق محمدی، ہمارا ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پاک کا نظر. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان جس خالق کے کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اصالِ ثواب کی محفل میں جمع ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مرحوم بھائی جان ملک حاجی محمد مرحوم کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے صاحبزادے محمد جان ان کو اور ان کے جتنے بھی چچا ہیں حاجی محمد صاحب کے بھائی جان، ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں اعزا اور اقربا ہیں، اللہ رب العالمین سب کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. یہاں میں اور آپ جمع ہوئے ہیں صرف اصالِ ثواب کی غرض سے، کوئی کسی اور غرض سے یہاں پر نہیں آیا. تو جس مقصد کے لیے جمع ہوئے کوشش کریں کہ ہم اس مقصد کو ہی مد نظر رکھا کریں. ہمیشہ یاد رکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نیت سے جو آتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے. کتاب الجنائز کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے چند لوگ مل کر یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا نیک تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی ہماری گواہی پر مرنے والے کی بخشش ہو رہی ہے. تو کوشش کیا کریں جب بھی کوئی دنیا سے جائے تو اس کے اچھے اعمال کو یاد کیا کریں. اگر زندگی میں اس نے کسی کے ساتھ کوئی سخت جملہ بولا بھی تھا، کچھ سخت تلخ کلامی کر بھی بیٹھا تھا، تب بھی اس کو بھلا دیں، کیونکہ ہماری گواہیوں پر اس کا انجام بن رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ مرنے والا نیک ہے تو اللہ رب العالمین ہماری اس گواہی پر کہ میری مخلوق جب میرے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہی ہے، اللہ ستار العیوب ہے، تو وہ بھی پھر بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم یہ جو جملہ بولتے ہیں نا مرحوم بولتے ہیں نا لفظ، 5 لفظوں کا مجموعہ ہے لفظ مرحوم. آپ کو پتہ ہے یہ صرف مسلمان کے لیے بولا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کافر کے لیے بولے گا، اسے پتہ ہے کہ مرنے والا کافر ہے، جانتا ہے، جانتے ہوئے بھی اگر کافر کو مرحوم کہا تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رحم صرف مسلمان کے لیے. اللہ کا جو رحم ہے، اللہ کی رحمت صرف مسلمان کلمہ گو کے لیے، کافر کے لیے نہیں. کافر کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مسلمان کے لیے خلود فی النار نہیں،
ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ مومن کے لیے نہیں ہے، یہ کافر کے لیے۔ بعض مسلمان اپنی بد اعمالیوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک مقرر وقت کے لیے جائیں گے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں نکالا جائے گا، نہر حیات میں غوطہ دینے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو مومن جو ہے اس کے لیے خلود فی النار نہیں۔ تو یہ مومن کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے نا مرحوم، یعنی رحم کیا ہوا، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مرحوم، پھر ساتھ میں بعض لوگ مغفور بھی کہتے ہیں کہ مغفرت شدہ، رحم شدہ، مغفرت شدہ، یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں، تو اس جملے کی برکت سے ہی اللہ رب العالمین مرنے والے پر کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی، مال کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی۔ یاد رکھیں جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ انسان کو زندگی میں ایک بار ملی، دوبارہ بھی ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اولاد تھی، فوت ہو گئی، اللہ اور بھی دے دیتا ہے۔ وہ تو اتنا قادر مطلق کہ 80 سال کی عمر میں بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے، وہ تو اتنا رحیم ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں اللہ نے اتنی عطا فرمائی ہیں کہ انسان کو دوبارہ بھی ملنے کی امید ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے، وہ صرف زندگی میں ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ وہ نعمت میرے اور آپ کے ماں باپ کی نعمت ہے۔ باپ اپنا ہی باپ ہوتا ہے، مرنے کے بعد اگر تایا چچا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں نا بیٹا، تو وہ لطف نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا جو اپنا باپ جب کہتا ہے کہ بیٹا، مزہ آتا ہے۔ اپنے باپ کے ان جملوں کے اندر جو مزہ چھپا ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ باپ کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اسی حدیث پاک کو لے کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ ایک مقام پہ لکھا 100 اور ایک مقام پہ لکھا 1000۔ کہا کہ اگر 1000 ولی اللہ بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کون بیٹھے ہوں؟ 1000 ولی اللہ، اللہ کے نیک، اللہ کے قرب والے بندے۔ کہا کہ اگر 1000 اولیاء اللہ بیٹھے ہوں، ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما دے، کہا کہ وہیں پر اس بندے کا ابا بھی بیٹھا ہو اور وہ کہہ دے کہ مولا اس کو نہ بخشنا، یہ میرا نافرمان ہے، فرمایا کہ اللہ 1000 اولیاء کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، والد کی دعا کو قبول کر لے گا۔ کیوں کرے گا والد کی دعا کو قبول؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان آ چکا ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی۔ آج ماں کے گن سارے ہی گاتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں ماں کے گن سارے ہی گاتے ہیں، لیکن باپ کو بھول جاتے ہیں۔ باپ برداشت کرتا ہے، باپ کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن کے صرف 2 مقام پڑھ لیے جائیں نا، صرف 2 مقام پڑھ لیے جائیں تو باپ کی محبت دل میں اجاگر ہو جاتی ہے۔ ایک مقام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی محبت کا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے روئے کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی۔ کیا یہ باپ کی محبت نہیں تھی بیٹے سے؟ یہ کون بیان کرے گا کہ باپ کی بھی محبت ہوتی ہے؟ باپ بیان نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ کی ذریت دکھائی گئی تھی، آپ کو جب آپ کی ذریت دکھائی گئی تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ بھی دکھایا گیا نا، تو بڑے حسین و جمیل تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو جب دکھایا گیا تو پوچھا مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے خوش ہو کر یہ کہا تھا کہ مولا پھر میری عمر کے 40 سال اس بیٹے کے نام کر دیں۔ یعنی باپ کو موقع ملے تو باپ تو اپنی عمر ہی بیٹے کو دے دیتا ہے، اس کو موقع تو دے کر دیکھا جائے۔ باپ تو اپنی عمر بیٹے کے نام کر دیتا ہے، باپ تو اتنی عظیم چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، میں دے دوں؟ اچھا ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں میں دے دوں، ہم سب کیا توقع کرتے ہیں حضور نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جواب یہی دینا بنتا ہے نا کہ دے دو بیٹا، تمہارے والد نے مانگے دے دو، یہ جواب آنا چاہیے تھا آگے سے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ توجہ سے سنیے گا۔ سوال ہوا حضور میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں دے دوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک،
حضور نے فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہ نہیں جواب دیا کہ دے دو، فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اب یہاں بیٹا جوان ہو جائے نا تو باپ سے کہتا جی میرا حق دے میں نے، ابا جی انہوں دے دا تو میرا بھی دیو حق. آج بیٹا حق مانگتے، بیٹے کا کیا ہے جو حق مانگ رہا ہے؟ کیا ہے بیٹے کا؟ یاد رکھیے باپ اگر اپنی زندگی کے اندر اولاد کو کچھ دے رہا ہے تو یہ ہبہ ہے، یہ تحفہ ہے. اس کو تحفہ کہتے ہیں، یہ گفٹ ہوتا ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی. وراثت بندے کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب بندہ مر جائے اس کے بعد لفظ وراثت استعمال کیا جاتا ہے. زندگی کے اندر اگر باپ کچھ دے رہا ہے اپنی اولاد کو، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، یہ جو کچھ بھی دے رہا ہے یہ گفٹ ہوتا ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی. یہ تو ہبہ کہلاتا ہے اسلام کے اندر. لیکن ہم ان چیزوں میں بھی چلے جاتے ہیں. میں نے یہ واقعہ سنایا ہے. ہمارے پاکستان کے بڑے معروف مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب. آپ نے ایک مرتبہ اپنی بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو لے کر نادرا کے آفس میں گیا، میں نے بایو میٹرک کروانی تھی. جب ہم وہاں پر پہنچے تو انگوٹھا جب والد صاحب لگانے لگے تو انگوٹھا سکین نہیں ہو رہا تھا. کہا کہ اندر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے پہچان لی اور کہا کہ حضرت صاحب لوشن لے لیں اور لوشن لے کر ذرا رگڑیں انگوٹھے پہ تو لکیریں ظاہر ہو جائیں گی، آپ پھر لے آئیے گا، امید سکین ہو جائے گا. کہا کہ جب میں نے لوشن لیا نیچے سے اور لوشن لے کر جب اپنے والد کے انگوٹھے پہ لگانے لگا نا تو میں نے دیکھا تو لکیریں نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ انگوٹھے پر لکیریں ہی نہیں تھی. کہا کہ میں حیران ہو کر والد صاحب سے کہنے لگا ابا جی یہ لکیراں کتنے ہیں؟ کہا کہ والد نے مسکرا کر جواب دیا، کہا پت تیریاں لکیراں بنا ساڑیاں مٹ گئی ہیں. باپ تو وہ ہے جناب، باپ تو اولاد کو بناتا بناتا خود ختم ہو جاتا ہے. اولاد کی خاطر کرتا کرتا خود ختم ہو جاتا ہے. کیا ضرورت ہے باپ کو؟ رات کو سیکورٹی گارڈ کی جاب بھی کرتا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی اس کو؟ رات کی نیند چھوڑ کر جاتا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے کہ سردی میں جاتا ہے؟ لیکن آج جب باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو بیٹا قریب ہی نہیں جاتا، بیٹا دور بھاگتا ہے. بیوی بچوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. جب باپ کو دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہے. ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، ماں باپ کی اتنی عظمت، اتنی عظمت. دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، تمہارے پاس ہو، ایک بچ جائے یا دونوں، ایک زندہ ہو یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو فرمایا انہیں اف بھی نہیں کہنا. اف پتہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی باپ کی یا ماں کی کوئی بات ناگوار گزری اور یوں کہنا اس کو علماء نے اف کہا ہے. ماتھے پر بل آ جانا، اس کو اف کا نام دیا گیا ہے. ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے، ماتھے پر بل لے آنا یا ہم کرنا، یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. اور فرمایا کہ اف تک نہیں. اچھا بڑھاپے کی قید کیوں لگائی؟ یہاں قرآن میں بڑھاپے کی مطلق کہہ دیا جاتا کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، بڑھاپے کی قید کیوں لگائی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ نے لکھا ہے کہ ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. اللہ نے بڑی مدتوں بعد عطا کیا. گھر میں باپ صحن میں بیٹھا کام کر رہا ہے، بیٹا چارپائی پہ بیٹھا ہے تو دیوار پر آ کر کوا بیٹھ گیا. کوا آ کر بیٹھا تو بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے ابو یہ کیا ہے؟ بیٹے نے منہ سے جو پہلا لفظ نکالا وہ یہی پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے. باپ کام چھوڑ کے بیٹے کے پاس بھاگ گیا کہ میرے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا. جب بیٹا یا بیٹی گھر میں بچہ بولنا شروع کرے تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو بیٹے نے پہلا لفظ بولا ابو یہ کیا ہے. باپ نے کام چھوڑ دیا اور بھاگ کر اس کے پاس گیا کہ میرے بیٹے کو بولنا آ گیا. اس نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا بیٹا یہ کوا ہے. لیکن بیٹے کی ادائیگی ابھی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ ابھی بولنا شروع کیا تھا. پھر اس نے پوچھا یہ کیا ہے. باپ نے دوسری مرتبہ ماتھا چوم کے کہا بیٹا کوا ہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا، باپ نے تیسری مرتبہ پھر ماتھا چوم کے کہا کوا ہے. حتیٰ کہ باپ نے 40 مرتبہ، بیٹے نے 40 مرتبہ پوچھا اور باپ نے 40 مرتبہ ماتھا چوم کے کہا بیٹا کوا ہے.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام بدلے، بیٹا جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، باپ کو وہ منظر یاد آیا کہ اسی چارپائی پہ میرے بیٹے نے بیٹھ کر مجھ سے کوے کے متعلق پوچھا تھا، 40 مرتبہ بتایا تھا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب باپ کو وہ بات یاد آئی بیٹے کے بچپن والی، تو باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر پوچھا، دیوار پر کوا بیٹھا تھا، کہا کہ بیٹا یہ دیوار پر کیا ہے؟ مجھے اب نظر نہیں آتا بیٹا، بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ بیٹا اب تم جوان ہو گئے، میں نے تو تمہاری نظروں سے دیکھنا ہے نا، بیٹا بتا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے آگے سخت لہجے کے اندر جواب دیا، کہا کہ ابو جی جب نظر نہیں آتا تو پوچھنے کی کیا حاجت ہے؟ اس وقت باپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے۔ آج بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا آپ کے منہ پہ تھا، آپ نے اٹھایا ہوا ہے چھوٹے بچے کو، بچپن ہے 1-2 سال کا اٹھایا ہوا ہے، 3 سال کا 4 سال کا اٹھایا ہوا ہے، بیٹا آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دے، بتائیں کبھی غصے ہوئے ہیں؟ ہنستا ہے باپ، میرے بیٹے نے مجھے مار دیا، تھپڑ مارا ہے۔ یہی بیٹا جوان ہو کر مار دے، ہنستے ہیں؟ کیوں نہیں ہنستے؟ اس نے بچپن میں بھی تو مارا تھا، بڑھاپے میں جا کر کیوں نہیں ہنستے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو تھپڑ ہے یہ محبت والا تھپڑ نہیں رہا، اب اس تھپڑ کی کیفیت بدل گئی ہے، اب باپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر بچپنا لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جب بچپنا، بچے کو آپ کو تھوڑی سی بات کریں، بچہ کھڑا ہو، آپ اس کو تھوڑی سی جھڑک دے دیں، اسی وقت بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ یہی بڑا ہو جائے، آپ اس کو جھڑک دے، روتا ہے آسانی سے، تھپڑ بھی مار دے تب بھی نہیں روتا۔ تو باپ جب بوڑھا ہوتا ہے تو یہ بھی بچپنے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر بچپنا لوٹ کر آتا ہے، اب بیٹا تھوڑی سی بھی بات کرے تو باپ کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے یہ بچپن کی طرح ہوتا ہے، اس میں والدین کا دل انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ تبھی اللہ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، فرمایا انہیں جھڑکنا بھی نہیں، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ مولا کیا کہنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ان سے دھیمے اور نرم لہجے کے اندر بات کریں۔ 2 حدیثیں سنیں، ان کا خلاصہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے، جو انتظامیہ والے اگر ٹائم پورا ہو گیا تو آپ اپنا لے آئیے گا سامان، آخر میں نے صرف 2 مسئلے بس بیان کرنے، توجہ کیجیے گا۔ ایک حدیث پاک، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ جب کوئی بندہ گھر سے نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت سنیے، دوسری روایت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ ہر قدم پہ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے سرکار، بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ حضرت صاحب تو عاجزی کر رہے تھے، میرا نام جو فرما رہے تھے، میں نے تو خود ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں ان کے عمل سے بڑا متاثر ہوں۔ یہ ماشاءاللہ بہت عرصے سے میں خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں ان سے میرے ذاتی طور پر میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، میں اپنے طلبہ کو بھی یہ بات کہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے بعمل ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ تو اس وقت کے بیان کرتے جب ہم دعوت اسلامی میں بھی نہیں تھے، میں تب سے ان کے بیان میں نے سنے ہوں، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں وہاں جامعۃ المدینہ میں پرنسپل ہوں، ٹھیک ہے یہاں تک ہے، ایسا ہے، لیکن اس نقطے کو حل کیا، کہاں بتایا، کہا کہ ماں باپ کے دربار میں جانے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ بندے کو جو مسجد میں جانے کی توفیق ملتی ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہی تو ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق ملتی ہے، تو اللہ نے ان کے دربار میں جانے کا ثواب بھی بڑھا دیا۔ تو یہ تو وہ مقدس میں ہے۔ آخر میں 2 باتیں میں آپ کو عرض کرتا جاؤں، مجھ سے کسی نے کہا بھی تھا کہ یہ مسئلے بیان کیجیے گا۔ پہلا مسئلہ یہ توجہ کر لیجیے گا، عموماً ہمارے یہاں جب ہم میت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، 4 پائی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو 4 پائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ سارے اس طرف نہیں ہونا چاہیے، سارے ادھر کر لیں، یعنی میت کا سار قبلے کی طرف رکھنا ہے ہر حال میں جہاں مرضی جائے۔ تو یاد رکھیے گا یہ شرعاً درست نہیں ہے،
جو میت ہے اس کا اکرام ہے، اس کی عزت ہے، اور اس کا اکرام اور اس کی عزت اسی چیز میں ہے کہ اس کے سر کو مقدم کیا جائے، اس کے سر کو مقدم کیا جائے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں سر اسی طرف ہی ہونا چاہیے، آپ جس طرف میت کو لے کر جا رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی جو دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا حرج ہے۔ وہ لوگوں کا حرج کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ لوگ گلیوں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں جنازہ، اب گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اب آپ تو جا رہے تھے یوں سیدھا لے کر جا رہے تھے، سر یوں تھا، پھر آپ یوں مڑ گئے، اب سر کہاں کریں گے؟ پھر آپ یوں مڑ گئے اگلی گلی میں، پھر سر کہاں کریں گے؟ یہ تو ہر موڑ پہ ہر گلی میں آپ تبدیلی کرتے رہیں گے چار پائی۔ اس میں لوگوں کا بھی حرج واقع ہو رہا تھا، اور میت کو بھی تکلیف کا سبب ہے، جبکہ میت کا اکرام اور میت کی عزت اسی چیز میں ہے کہ جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں اسی طرف ہی میت کا سر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز میں اکثر دیکھتا ہوں عوام الناس کو، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب جب جنازے کا سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ سلام میں ہاتھ یوں کرتے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرا تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ یہ طریقے دونوں ٹھیک ہے، اس سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ خلاف اولا ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ وہ اصل طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے آخری تکبیر کہہ دی، آخری تکبیر امام جیسے ہی کہتا ہے نماز جنازہ کی دونوں ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، اس کے بعد پھر دائیں طرف سلام پھیرے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ یہ کیوں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک اصول ہے فقہ کا، وہ یہ ہے ہر وہ تکبیر جس کے بعد کچھ نہ پڑھنا سنت ہے اس کے بعد ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے۔ ہر وہ تکبیر جس کے بعد کچھ نہ پڑھنا سنت ہے اس کے بعد ہاتھ نہ باندھنا سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی تکبیروں میں بھی ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پر ہم نے وہ کچھ نہیں پڑھنا ہوتا تو ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر بھی عیدین کی تکبیروں اسی اصول کے تحت یہ ہم کرتے ہیں۔ اور تیسری ایک اور بات آپ اپنی سماعت کی نظر کرتا ہوں، یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد عورتوں کے اندر عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں پر میت کو گھر میں غسل دیا جائے وہاں کئی دن تک دیا جلاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی میت کی روح آتی ہے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، اونچی آواز میں پڑھیں استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میت کی روح وہ نہیں آتی، مہربانی کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف خام خیالی ہے لوگوں کی، یہ باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو وہاں پر دیا جلاتے ہیں یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ اچھا بعض دفعہ میت کے جو کپڑے اتارے جاتے ہیں وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں، وہ اتار کر پھینک دیتے، کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، وہ اتار کر پھینک، بھائی کیوں پھینک رہے ہیں آپ اتار کر؟ اگر وہ کسی کام آ سکتے ہیں تو ان کو استعمال کریں، نہیں تو یہ اسراف ہے، گناہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی میت کے اترے ہوئے کپڑے، میت کی جیب سے نکلا ہوا بٹوا رکھ لیتے ہیں آپ، میت کے ہاتھ پہ جو گھڑی چڑی ہوتی ہے وہ تو آپ رکھ لیتے ہیں، جو اس نے انگوٹھی پہنی ہو سونے چاندی کی وہ تو آپ اتار لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میت کے جو کپڑے اترے ہوئے ان کے اندر جن آ گئے، یہ اسراف ہے، یاد رکھیے کہ اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ اور جن صابن سے ان کپڑوں سے میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں، دفن کر دو۔ کس لیے دفن کر دیں؟ میت کو لگی ہے، اس کے مال کو بھی پھر دفن کر دو اس کے ساتھ۔ ایسا نہ کیا کریں، یہ بالکل خام خیالی والی بات ہے، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو بعض علاقوں کے اندر جن کو علم نہیں ہے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے تو اس دن پتا چلا جب میں جنازے پر آیا ہوں کہ مولانا شاہد مدنی صاحب ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس امام مسجد ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ الحمدللہ ایک آپ کے پاس عالم دین موجود ہیں، ان سے باقاعدہ آپ یہ چیزیں سیکھا کریں۔ اور بعض دفعہ ایسی جہالت کی بنا پر لوگ کیا کرتے ہیں، میت کی جناب وہ بغلیں بھی صاف کر دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ جناب وہ منہ زیر ناف جو بال ہوتے ہیں وہ بھی موڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر کسی نے غلطی کے تحت یہ موڑ دیے بال بغلوں کے یا منہ زیر ناف تو میت کے ساتھ دفن کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر ناخن بھی کاٹے تو وہ بھی میت کے ساتھ دفن کر دیں۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو کاٹنا جائز نہیں ہے، بال بھی موڑنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے بھولے سے کر دیا پھر پتہ چلا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو میت کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ ان چیزوں پر عمل کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب وہ میت کے لیے جو ہے نا سال ثواب کے لیے چار پائی تو بسترا، بھلے بندہ غریب ہی ہو، کہتے ہیں یہ ضروری ہے، جی ضروری ہے، چار پائی بھی لے ہیں اور جناب بسترا بھی ہو تو برتن بھی ہو، یہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت اہم چیز ہے گھروں میں عورتیں، او بھائی نہیں ہے اہم یار، اللہ کے بندے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کل خانی میں بیٹھے ہیں، یہ جو ہم نے اہتمام کیا یہ بھی مستحب ہے، ایصال ثواب سنت ہے، ایصال ثواب یہ جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں یہ مستحب ہے۔ کوئی بندہ اس طرح کی استطاعت رکھتا ہے تو کر لے،
اس کو برا نہ کہے. اگر استطاعت نہیں رکھتا برا بھی نہیں کہتا, نہیں ہے استطاعت تو کوئی مسئلہ نہیں, تو مہربانی کریں شریعت کی طرف آئیں. ہم ان چیزوں کو چھوڑیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں, شاید جو پڑ جائے تمہارے دل میں, جی میری بات